الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سلسلہ تبیان حق کے سلسلے میں آپ نے پہلی قسط میں یہ سنا تھا کہ علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ان پر دوران تحقیق ایسی غلطی ان پر واضح ہو جائے جسے پہلے وہ حق سمجھتے تھے تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس غلطی سے اعلانیہ رجوع کریں، کیونکہ اگر انہوں نے لوگوں کو اعلانیہ اس غلطی پر لگایا تھا تو اب ان تمام لوگوں کو اس غلطی سے دوبارہ حق کی طرف پھیرنے کے لیے ان پر لازم ہے کہ وہ اعلانیہ اس غلطی سے رجوع کریں۔ دوسری بات کہ وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کریں اور آئندہ اس غلط بات کو کبھی بھی نہ دہرائیں نہ لوگوں کو کبھی بتائیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ جو غلطی کی تھی اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں تاکہ کسی قسم کا شک یا شبہ اس کے سلسلے میں عوام میں باقی نہ رہے کہ کوئی شخص ان کی باتوں کو سمجھ نہ سکے اور اپنی غلطی پر قائم رہے۔ کوئی حکمت، کوئی سیاست، کوئی دنیاوی مفاد اس حق کے بیان کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ وہ لوگ کہ جو کسی بھی وجہ سے حق کو جان کر بھی چھپاتے ہیں، گویا کہ وہ لوگ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت مول لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ان خطوط پر بات کی تھی جو ڈاکٹر نعیم الدین صاحب نے جماعت کے دیگر علماء کو اپنی زندگی میں بھیجے۔ مرکز بھی وہ خطوط بھیجے گئے لیکن کسی نے بھی ان کو جواب نہ دیا، بلکہ ان کو ڈانٹ کر چپ کروانے کی کوشش کی گئی، اور اسی حالت میں کہ وہ اصلاح کرنا چاہتے تھے لیکن جب ان کی نہ سنی گئی تو بس وہ خطوط ہی لکھتے رہے اور اسی طرح وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، کیونکہ انہوں نے در حقیقت ایک بہت طویل عرصہ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارا، اور اس طویل عرصے میں انہوں نے جماعت المسلمین کی بہت خدمت کی، لیکن جہاں ان کو کوئی بات ایسی نظر آتی جو ان کے اپنے علم کے مطابق درست نہ ہوتی تو وہ اصلاح کرتے، اور یہ کبھی نہ دیکھتے کہ جس کی میں اصلاح کر رہا ہوں وہ امیر ہے، کوئی عہدیدار ہے یا وہ عام شخص ہے۔ یہی تعلیم ہمیں دین اسلام نے دی ہے، اور یہی تعلیم جماعت المسلمین کی بھی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی دیکھی جائے جو درست نہ ہو تو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے۔ اسی کو امر بالمعروف کہتے ہیں، اسی کو نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ ان خطوط کے بعد تذکرہ ہوا تھا تکفیر کے سلسلے میں۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا
اور یہ بتایا تھا کہ ہم تکفیر کیا کرتے تھے، اور آج بھی وہ لوگ جنہوں نے اس سے توبہ نہیں کی وہ تکفیر کرتے ہیں، تکفیر معین کرتے ہیں، انتہائی متشددانہ، متعصبانہ، غالی تکفیر کرتے ہیں، اور اس پر تقیے کا لبادہ اس کو اڑا دیتے ہیں۔ جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کسی کو مشرک نہیں کہتے، لیکن رویہ اور سلوک تمام لوگوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو کسی کافر یا مشرک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام میں اس طرح کے تقیے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مومن اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو ببانگ دہل بیان کرتا ہے، وہ چھپاتا نہیں ہے، کیونکہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے اور جسے وہ حق سمجھتا ہے اسے بیان کرے۔ ایسا عقیدہ جسے لوگوں کے سامنے بیان ہی نہ کیا جا سکے، جسے اپنے لوگوں میں تو پیش کیا جا سکے لیکن باہر پیش نہ کیا جا سکے، وہ عقیدہ ہی دراصل باطل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بیان کرنے کی ہمت مبلغ میں نہیں ہوتی۔ ایسا عقیدہ کہ جس کا اظہار مبلغ کے لیے مشکل بن جائے، وہ عقیدہ دراصل حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خود ساختہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو چیز سیکھی اسے وہ بیان کرتے تھے، اسے چھپاتے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اس حق کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا اور کبھی اس حق پر آنچ نہ آنے دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور آج کا موضوع انہی عظیم ہستیوں کے متعلق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماضی میں تاریخ کا جب بھی آپ بالاستیعاب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی تحریک اٹھی جس میں تکفیر کے جراثیم تھے تو اس کا سب سے پہلا حملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہوتا، چاہے وہ دور صحابہ کے خوارج ہوں جنہوں نے صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگایا، چاہے وہ آج کے دور میں ایسے لوگ ہوں جو یقیناً ظاہری طور پر تو ان باتوں کو پیش نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اندر یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اور یہیں سے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ جماعت المسلمین کے عقائد میں اجماع صحابہ کی کیا حیثیت ہے، اور جماعت المسلمین کے عقیدے کو اس اعتبار سے بدلنے کی جو سازش کی گئی اس کا پس منظر کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے مختصراً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع اور ان کے فضائل کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 137 ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر
اے صحابہ کرام، یہ لوگ بھی بالکل اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، تب تو یہ ہدایت پر آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اس طرح سے ایمان لانے کو تیار نہیں اور یہ منہ موڑتے ہیں تو ان کا مقصد تو بس مخالفت برائے مخالفت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ اکیلا آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہوا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اے صحابہ کرام، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے اتنا محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو مکروہ بنا دیا ہے، تمہیں اس سے نفرت دلا دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ دراصل ہدایت پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے تم پر اے صحابہ کرام۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، تم اس کے علم کے مطابق اس کے اہل ہو کہ تمہیں یہ خطاب دیا جا سکے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ کی حکمت ہے اور اس نے اپنی حکمت سے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کیا، اپنی قدرت سے تمہارے دلوں کو کفر سے، گناہ سے، نافرمانی سے بیزار کر دیا۔ یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت کی ایمان لانے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کا اتباع کیا، ان تمام لوگوں سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ شخص کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ ہدایت اس کے لیے واضح کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر اپنا راستہ الگ متعین کرتا ہے، ہم اسے جانے دیں گے اس راستے پر جس پر وہ جا رہا ہے، اور بالآخر اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ ان آیات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے پاس جو ایمان قابل قبول ہے، ہدایت کے ملنے کے لیے اس ایمان کا معیار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے ان مقدس ہستیوں کے دلوں کو ایمان کے لیے ایسا چنا کہ ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، انہیں کفر سے،
نافرمانی سے اور گناہوں سے بیزار کر دیا اور ان کے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ آپ ان کے ایمان کا اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ کہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ ان سے بھی راضی ہونے والا ہے، ان کے لیے بھی جنت بنا دی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ اس بات سے ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے رستے سے الگ ہو جانا قرار دیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا حکم اور صحابہ کرام کا راستہ، یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور الحمدللہ یہی جماعت المسلمین کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ تھا جس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کیا ہے، کیونکہ میرے بیان کے بعد آپ تمام کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ہمارا جو کتابچہ ہے وقار علی صاحب کا خروج، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، تو میں بھی آپ کو اس کتابچے کے مطالعے کے سلسلے میں کچھ بتاتا چلوں۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے اس کتابچے کے مطالعے کا مشورہ دیا شاید وہ خود اس کو پڑھنے سے قاصر رہے، تو کچھ ان کو بھی یاد دلا دوں۔ کتابچے کا صفحہ نمبر 4 ہے، اور اعتراض کیا گیا تھا وقار علی صاحب کی طرف سے کہ اجماع صحابہ اور تواتر عملی حدیث کی قسم نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کسی دینی فعل پر اجماع صحابہ بھی حجت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کے فعل کا سرچشمہ ایک ہے، اور وہ سرچشمہ سنت ہی ہو سکتی ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی خوبصورتی اور خلوص کے ساتھ پیروی کی، سورہ توبہ، اس سے اجماع صحابہ پر استدلال ہو سکتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جو شخص مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، ہم اس کو ادھر ہی جانے دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ اجماع صحابہ گویا مومنین کا راستہ ہے۔ آیت کے نزول کے وقت مومنین صحابہ ہی تھے، ان کی پیروی میں نجات ہے۔ گویا اجماع صحابہ حدیث کی ایک قسم ہے، ورنہ ان کی پیروی سے نجات کیسے ملتی؟ پھر ہمارا کتابچہ ہے ہمارے عقائد، اس کا صفحہ نمبر 2 ہے، اس پر لکھتے ہیں، قرآن مجید اور حدیث نبوی حجت شرعیہ اور ماخذ قانون ہیں۔ انہی 2 چیزوں میں اسلام کی تکمیل ہوئی تھی، اور آج بھی انہی 2 چیزوں میں دین اسلام کامل حالت میں محفوظ ہے۔ اجماع صحابہ حکماً حدیث ہی کی ایک قسم ہے۔ قرآن مجید یا حدیث کا انکار کرنے والا، ان کو حجت شرعیہ اور ماخذ قانون نہ ماننے والا کافر ہے۔ آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اجماع صحابہ پر بات آگے لے کر جانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا کسی عمل پر اجماع ہو گیا تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہمارے لیے ماخذ قانون ہے، اور اس کو رد کرنے سے انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسی بات کو لے کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ان اختلافی مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جن مسائل کے اندر ہم اختلاف کر رہے ہیں، چاہے وہ مسئلہ بیعت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ مسئلہ
فرقوں کے ساتھ اعتزال کا معاملہ ہو، چاہے وہ مسئلہ غیر جماعتی حضرات کے ساتھ دینی معاملات میں برتاؤ رکھنے کا ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی مسئلہ ہو، جب ہمارے پاس صحابہ کرام کی طرف سے کسی معاملے پر فیصلہ کن اجماع دستیاب ہو تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر اپنی رائے، اپنی سوچ اور اپنے افکار کو آگے بڑھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ لوگ جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار قرار دیا، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا، جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفضائل کی حدیث، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون سے لوگ ہیں؟ قال القرن الذی انا فیہ، فرمایا میرے زمانے کے لوگ، ثم الثانی ثم الثالث، پھر دوسرے، پھر تیسرے، یعنی تابعین اور تبع تابعین، یعنی صحابہ کرام رہتی دنیا تک کے لوگوں میں سب سے افضل ہیں، ان سے زیادہ افضل لوگ نہیں آ سکتے۔ یہی بات ہمیں سمجھنی ہے کہ کسی مسئلے پر جب صحابہ کرام جیسے لوگ متفق ہو جائیں، ان کا اجماع ہو جائے، پھر اس پر اعتراض کرنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے اور وہ اللہ سے ڈرے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہاں میں ان حضرات کا ذکر کروں گا جو سری لنکا میں جماعت المسلمین کے اراکین تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے متشددانہ اور تکفیری نظریات کی وجہ سے جماعت المسلمین پاکستان کے اندر سختی آئی۔ میں آپ کو اس کے لیے واضح ثبوت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کا کچھ پس منظر سمجھے۔ یہ بات میں کسی اور کے سلسلے میں نہیں کہتا، کیونکہ لوگ، میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی شخص کا نام لیا جائے تو فوراً اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے اس سے بیان دلوایا جائے یا خط لکھوایا جائے، تاکہ جو بات ان بیانات میں تبیان حق کے سلسلے میں کہی جا رہی ہے اس کو رد کیا جا سکے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں ان سے الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حق اور باطل میں فرق واضح ہے۔ قد تبین الرشد من الغی۔ تو آپ کتنا بھی چھپا لیں، آپ لوگوں کو پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے یا ان کو جماعت سے خارج کرنے کی دھمکیاں دے کر آپ خاموش کروا دیں، لیکن الحمدللہ جو حق ہے وہ حق ہے، وہ نظر آتا ہے اور نظر آئے گا انشاءاللہ۔ میں اس بات کا گواہ ہوں، جیسا کہ میں تکفیر کا گواہ تھا، اسی طرح میں اس مسئلے کا بھی گواہ ہوں، اور اس کے لیے واضح ثبوت موجود ہے۔ میں سری لنکا کے تبلیغی دورے پر ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ مرکزی عہدیداران کے ساتھ جا چکا ہوں، جبکہ میں خود مرکزی عہدیدار تھا۔ 8 سال میں
ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا ہوں جماعت المسلمین کا، میں ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ وہاں جا کر ہم نے جو سختی دیکھی ہے ان لوگوں میں، اس کی صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 1999 میں تبلیغی دورے میں یہ پروگرام سیٹ ہوا کہ وہاں ایک شاخ ہے پتویل کے نام سے، وہاں پر ہمیں جانا تھا، وہاں پر دروس اور سوال و جواب کی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک مشاورتی اجلاس جاری تھا۔ جب ہم نے معلوم کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ مشاورتی اجلاس اس سلسلے میں ہے کہ جماعت المسلمین سری لنکا میں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکولز میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، ان بچوں کو اور ان کے والدین کو جماعت سے خارج کروانے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ آخر بچے اسکول میں زیر تعلیم ہیں تو اس میں والدین کو جماعت سے خارج کرنے کی کیا وجہ ہے؟ پوچھنے پر بتایا گیا کہ جناب، یہ بچے اسکولز میں جب کلاس روم میں ہوتے ہیں اور ٹیچر کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت یہ بچے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا یہ کھڑا ہونا شرک ہے۔ لہٰذا اگر ان لوگوں نے اپنے بچوں کو ان اسکول سے ڈس انرول نہ کروایا تو ان کو پہلے ان کا مقاطع کیا جائے گا، اس کے بعد ان کو جماعت سے خارج کر دیا جائے گا اور یہ مرتد قرار پائیں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عمل پر کسی کو جماعت سے خارج کر کے اس کو مرتد قرار دینا یہ کوئی معمولی درجے کی تکفیر نہیں ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے تکفیری سوچ کے میدان میں۔ ایسا عمل جو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے کلاس رومز میں ٹیچر کے انٹر ہوتے وقت کھڑے نہیں ہوتے؟ کتنے ایسے بچے ہیں جو اس کام کو کرنے سے رک جاتے ہیں؟ اگر اس طرح سے شرک اور کفر کے فتوے لگے، اگر اس طرح سے لوگوں کو جماعت سے خارج کیا جانے لگے تو پھر بتائیے کون بچے گا؟ یہ ایک جھلک ہے جو میں نے آپ کو پیش کی ہے کہ وہاں پر تشدد کا، سختی کا کیا عالم تھا، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ ہم پر مسلط کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ اس میں کامیاب ہو رہے تھے۔ اس کی واضح مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔